أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم السلام عليكم روایت یقیناً موجود ہے جو یہ کہتی ہے أنقى من کون الغسل سا وضو غسل سے الرواية زیادہ صحيح طاہر کرنے والا. یہ روایت صحیح ہے لیکن اس کے اوپر علماء نے عمل نہیں کیا ہے. تقریباً 90% شیعہ علماء نے شیخ مفید سے لے کر آج تک اکثر 90% سے زیادہ شیعہ فقہا نے اس روایت سے اعراض کیا ہے. آپ جواہر اور دیگر کتابوں کو دیکھیں. لہٰذا مشہور کے نزدیک اور شہرت عظیمہ ہے فقہا کی کہ فقط ایک غسل ہے جو وضو کے لیے کافی ہے، وہ ہے غسل جنابت، ورنہ باقی اغسال چاہے وہ واجب ہوں چاہے وہ مستحب ہوں وہ وضو کے لیے کافی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص مقلد ہے کسی ایسے مرجع کا جو مستحب غسل کو کافی جانتا ہے وضو کی جگہ پر، تو وہ اپنے مجتہد کے حکم پر عمل کرے گا. ہاں احتیاط یہ ہے کہ انسان غسل کے بعد وضو بھی کر لے سوائے غسل جنابت کے. نعم أيضا آپ عروۃ الوثقیٰ کو دیکھیں، اس کے حاشیوں کو دیکھیں. 90% سے زیادہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ تمام اغسال چاہے اس کی غسل کی صحیح سند ہو یا مستحب ہو یا واجب ہو وہ کافی نہیں ہے وضو کے لیے سوائے غسل جنابت کے. میں نے عرض کیا روایت ہے، سند بھی اس کی صحیح ہے، لیکن مشہور نے اعراض کیا ہے. میں نے روایت پڑھی آپ کے سامنے، روایت بھی ہے، سند بھی صحیح ہے کہ کون سا وضو کون سا غسل کون سا وضو غسل سے بہتر ہے، لیکن اعراض کیا علماء. شیخ مفید سے شیخ توسی تک، شیخ سید مرتضیٰ سے لے کر آج تک، علامہ حلی تک، علامہ حلی، محقق حلی، آج تک آپ جتنے بھی نام لیں گے انہوں نے اعراض کیا. شہیدین میں سے ایک قائل ہے، کچھ لوگ ہیں لیکن 100 میں آپ کو 10 نہیں ملیں گے اس کے قائل، کیونکہ عمل نہیں کیا انہوں نے اس پہ. دلیل ان کے پاس ہے لیکن ان کی کتابوں نے اپنی دلیلوں کو لکھا ہے، اس پہ بحث ہوئی ہے. تو یہ تعارض ہو جائے گا. اگر 50% ہو جائے دونوں کسی ایک چیز کے اوپر دو فقہا کے نظریہ، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپس میں کتنا ہے. پھر بھی مشہور کا اعراض اگر سمجھ میں آ رہا ہوگا تو پھر اس کی حجت نہیں رہے گی. اس اعتبار سے کہ روایات سے ملتا ہے کہ جو نافل شب ہے یعنی نماز شب ہے وہ باقی دن کے نمازوں سے یعنی مستحب نوافلوں سے بہتر ہے. سلام علیکم. نعم شنو وہ لوگ جو احتیاط واجب کے قائل ہیں وہ بھی بہت کم ہے. لا لا میرے ذہن میں نہیں ہے ایسا کوئی فتویٰ جس فقی جس نے فتویٰ دیا ہو اس سلسلے میں.
بلا شک اگر کوئی انسان وضو کرے يصير تو وہ طاہر ہو جائے گا، طاهر من الحدث تمام حدث سے طاہر ہو جائے. طاهر اگر حدث سے طاہر ہو گیا يجوز تو له أن وہ يمس قرآن کے صفحے کو بس کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، ہر وہ چیز جس پہ وضو شرط ہے اس کو انجام دے سکتا ہے. یہ روایت ہم دارے کہ ایک روایت ہے اگرچہ مرسلہ ہے، ما وقر الصلاة ما وقر الصلاة من أخر الوضوء لها إلى دخول وقت. ایک روایت ضرور ہے اس طرح کی، لیکن اس کے مرسلہ ہے اور اس کو استحباب پر حمل کیا علماء، یعنی کراہت ہے کہ انسان پہلے سے وضو وقت سے پہلے وضو کرے اور نماز میں داخل ہو، لیکن مکروہ ہے یہ. ظاہراً عبارت ما وقر الصلاة من أخر الوضوء لها إلى دخول وقت. چرا ما وقر الصلاة ما وقر الصلاۃ کے معنی یہاں پہ مکروہ ہے، یعنی کہ انسان کے لیے مستحب ہے کہ ظہر سے پہلے وضو کر لے، کہ وضو کے ساتھ رہے ظہر کے داخل ہونے. ما وقر الصلاۃ کا جملہ ہے یہاں پر. ما وقرہ نہیں ہے، نفی ہے، یعنی یعنی نماز احترام نہ یعنی اس نے نماز کا احترام نہیں کیا ہے. احترام کر نماز اگر زودتر بس اگر اس سے پہلے سے وضو کر لیا یعنی احترام کیا اس نے نماز کا، یہ کہنا چاہ رہی ہے روایت. اما فقیت لیکن روایت مرسلہ ہے، یعنی بقصد نماز ظہر یعنی نماز ظہر کے قصد سے بہت پہلے وضو نہیں کر سکتا. لیکن آپ عروہ کو دیکھیں، آپ کا فتویٰ ہو سکتا ہے یہ. ہاں نزدیک ظہر کے الگ بات، لیکن 1 گھنٹہ پہلے وضو کر رہا ہے ظہر کے لیے. 2-3 لوگ ہوں گے جو آپ کی بات کے قائل ہو. اگر آپ میں 100 میں 10 مل جائے تو مجھے لا کے دکھائیے جو 1 گھنٹہ پہلے وضو کو صحیح مانتے ہو ظہر سے پہلے، یعنی ظہر کی نیت سے. اشکال نداره که کافیه، اما 1 ساعت قبل از ظهر وضو بگیره. دیکھیے وضو صحیح ہے، لیکن 1 گھنٹہ پہلے ظہر کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ظہر کی نیت سے وضو کرے، اس کو اکثر قائل ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے وضو. روایت صحیح ہے کہ جب وقت داخل ہو جاتا ہے کہ جب وقت نماز داخل ہو تب نماز واجب ہے اور طہارت واجب ہے. تو ابھی واجب ہی نہیں ہوا تھا وضو اس کے اوپر جو 1 گھنٹہ پہلے وضو کر رہا ہے، اس نیت سے اگر وضو کر رہا ہے. روایت صحیح ہے، سند بھی اس کی صحیح ہے، ظہور بھی اس کا صحیح ہے. اس کی مشکل یہ ہے کہ مشہور نے اعراض کیا ہے اس روایت سے. اگر کوئی انسان ایک ایسے مرجع یا مقلد ہے جو مستحب غسل کو یا دیگر غسل کو کافی مانتا ہے وضو کے لیے، تو وہ اپنی تکلیف پہ عمل کرے، اس کے لیے کافی ہے. لیکن اگر وہ کسی ایسے مرجع کی تقلید کرتا ہے کہ جو غسل جمعہ کو کافی نہیں مانتا وضو کے لیے، تو اسے وضو کرنا پڑے گا غسل کے بعد. اذان اور اقامت دونوں مستحب ہے، واجب نہیں ہے. سلام علیکم. تجافی
تجافی میں تشود یعنی اپنے ہاتھوں، یہ مستحب ہے کہ اپنے پیروں ہاتھوں کو زمین پہ رکھے اور گھٹنوں کو تھوڑا سا اٹھا لے، کہ جب وہ انسان دوسری یا تیسری رکعت میں وارد ہوا ہے نماز میں اور امام کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ دیکھیے اگر 100 دفعہ پڑھ رہا ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، حتی زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد بعد میں پڑھے، 2 رکعت نماز عاشورہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز زیارت پڑھ لے، پھر یہ 100 کو پڑھ دے، کوئی حرج نہیں۔ اگر نہیں کر سکتا ہے یا نہیں تب بھی وہ کہہ دے میں مرہ 100 مرتبہ، تب بھی یہ کافی ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ جو چیز واجب ہے وہ امیر مومنین سے وہ ان کی امامت پر اعتقاد رکھنا ہے، اور یہ کہ وہ واجب الاطاعہ ہے، جیسے خدا و پیغمبر کی اطاعت واجب ہے اسی طرح ان کی اطاعت بھی واجب ہے۔ تو آپ نے کیونکہ خود آپ نے فرمایا اپنی خلافت کے بعد، جیسے خدا بغیر نبوت کے اپنی توحید کو قبول نہیں کرے گا، ویسے ہی خدا بغیر میری ولایت کے توحید اور رسالت کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کو یہ یقین رہے کہ امیر المومنین واجب الاطاعہ ہیں، امام ہیں ہمارے، یہ ہے امیر المومنین کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری۔ اگر حسینیت سے کے لیے وقف ہے کوئی چیز تو پھر وہ فقیر وہ لوگ مساکین جو مرتبط ہیں اس حسینیت سے ان کو دیا جا سکتا ہے، بس جس سے وقف کیا ان کے اوائل ہیں، ان کے اولاد ہیں، ان کو ضرورت دینی، وقف ہے حسینیہ کے لیے، وقف ہے امام باڑے کے لیے، تو وہ مساکین و فقراء کو انہی مساکین و فقراء کو دیا جا سکتا ہے اس میں سے جو اس حسینیت سے یا اس امام باڑے سے مرتبط لوگ ہیں۔ دیکھیے ایسی کوئی روایت ہمارے پاس ہے، یہ فقہا نے بیان کیا ہے۔ روایت یہ ہے کہ جس نے بھی عصر کی ایک رکعت نماز عصر کی ایک رکعت کو درک کر لیا وقت میں، گویا اس نے نماز عصر کو درک کر لیا۔ فقہا نے کہا عصر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، ہر نماز اسی حکم میں۔ ایک دو روایت، ایک یہ ہے، ایک جس نے عصر کی ایک رکعت درک کر لی، جو ظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز، اگر اس کی نماز وقت کے اندر خصوصی ظہر میں تھا اس کی نماز، لیکن ایک رکعت آخر اس کی وقت مشترک میں ہو گئی تھی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک رکعت کا ایک جز، جیسے نماز عصر یا کوئی بھی نماز اس نے نماز شروع کر دی، ظہر کی نماز مثلا بعد میں معلوم ہوا کہ اذان سن کے اس نے جو نماز پڑھی تھی وہ اذان غلط تھی، لیکن تو بھی اگر اس کی نماز کا تشہد وقت میں داخل ہونے کے بعد پورا ہوا تو اس کی نماز صحیح ہے، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دونوں روایتیں چونکہ مثبتین ہیں، ایک کہہ رہی ہے کہ ایک رکعت عصر درک کر لی اس کی نماز صحیح ہے، اور یہ روایت کہہ رہی ہے کہ اگر ایک رکعت سے کم تر بھی درک کر لیا تو بھی صحیح ہے، تو دونوں حجت ہو جائیں گی۔
تمام رکعات میرسه اینو تو اگر عرف داره تیمم کرے باید اور تیمم پوری رکعتوں تک پہنچ جائے باید تو وضو پھر اس کو کنه روایت کہتی ہے کہ اس کو تیمم کرے. رکعت من العصر این مال کسیه که یہ اس کے جاهله لیے ہے، یہ جو روایت میں نے پڑھی یہ اس کے اگر لیے ہے نمیدونه که جو نمیدونه نہیں جانتا ہے مسئلے کو، ورنہ اگر جانتا ہے تو اس کو پہلے جلدی کرنی ہے. این یه بحثیه تو کتب اصول شیخ انصاری یہ ایک بحث ہے ابتداعا کتب اصول مطرح میں کہ کرده شیخ انصاری اور دیگر قاعده نے خیلی اس کو قاعده بیان کیا ہے. فقط موردش فرق میکنه ظاهرش قاعدہ ایک ہی ہے، قاعده موارد الگ ہو سکتے یکیش مال بعد نمازه یکیش مال ہیں. ایک نماز کے داخل بعد والا شک ہے، ایک نماز همین کے قاعده اندر کا تجاوز شک. که داخل قاعدہ نماز تجاوز وہ ہے جو مثل نماز کے بعد اندر ہے، نماز شک ہے قاعده کسی جز کے فراغ بارے میں، مثل یه قاعده اور فراغ جو ہے وہ نماز کے اندر، قاعده فراغه نماز کے بعد ہے. علی کل اما اثرش یکیه لیکن بہرحال اس کا اثر ایک ہی ہے. یعنی تو سجود یعنی سجدے میں ہے، شک میکنه اثر شک رکوع کر رہا ہے کہ کرده رکوع یا کیا کہ نه نہیں، که اگر رکوع کیونکہ اگر اس نکرده نے رکوع نہ باشه کیا اس کی نماز نمازش باطل ہے. باطله یہاں پر اینجا این قاعده قاعدہ تجاوز تجاوز آ کہتا ہے کہ تم جانو کہ تمہاری نماز نه تم نے اگر کیا تھا، نماز تموم شده یعنی تم سلام نے داد رکوع تو کیا تھا. نماز ظهر شک میکنه سه رکعتی اب چی نماز مونده کو بود ختم 4 کرنے کے رکعتی بعد اس سوال کر رہا ہے یا شک کر رہا ہے کہ اس نے 3 رکعت پہ نماز پڑھ ختم کری ہے، 4 رکعت پہ، تو یہاں پہ قاعدہ فراغ کہتا ہے کہ نماز صحیح ہے اور تم نے پوری نماز پڑھی ہے. دونوں کا نتیجہ ایک ہے. اگر تو اگر سجود سجدے میں شک کرے، شک کرد تو سجود شک کرد اگر سجدے میں ہوں اور آپ کو شک ہو کہ رکوع کیا ہے کہ نہیں، یہ اسمش قاعده یہ فراغ قاعدہ فراغ ہے یا تجاوز ہے. یہاں پر اصلا نمیدونید رکوع آپ کو کرده شک ہے کہ آپ نے رکوع کیا ہے یا نہیں کیا. اگر آپ نے واقعا رکوع نہ کیا تو آپ کی نماز باطل ہے. این قاعده یہ قاعدہ تجاوز تجاوز ہے. آقا میں نے ابھی بیان کیا روایت جو هم سند صحیح ہے ہم اجماعاً بهش عمل کرده سند بھی صحیح روایت کی، اجماع بھی ہے كل ما شککت فیه مما قد کہ جس چیز کے مضى بارے میں بھی شک کیا فامره كما هو اور جب اس کا وقت گزر گیا ہے تو سمجھو کہ یہ ہو چکا ہے، بنا رکھو کہ کر چکا ہے. یہ کیا ہے؟ قاعدہ فراغ ہے کجاش داره آخر اطلاق داره یا قاعدہ تجاوز ہے، مطلق ہے. میدونم این اسمش قاعده این تجاوز یہ کرد تجاوز ہے. کل ما شککت فیه مما قد جس مضى چیز کے بارے میں شک کیا جو گزر چکا ہے. سندش معتبر ہے ہم زوائد بھی معتبر ہے، اجماع نے بھی اس پہ عمل کیا ہے. بله 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 نه نداریم جماعت رو درک کرده اما همون ثواب جماعت کو درک کیا ہے لیکن وہی ثواب. یہ معلوم ایک انسان جو پہلی رکعت سے جماعت میں اور ایک جو آخری رکعت میں ملحق ہوا ہے، برابر نہیں ہے ان کا ثواب. میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. سلام علیک لیکن جس حد تک عقلی ہو وہ قابل قبول ہے، کیونکہ موضوع کو تو شارع نے نہیں بیان کیا ہے. کیونکہ روایت میں ہے کہ جس نے اپنے وضو کو تجدید کیا بغیر حدث کے، خدا اس کو ثواب دے گا. کسی کی نماز پڑھ لی ہے، زور سے پڑھ لی ہے اور مستحب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مستحب ہے کہ دوبارہ وضو کر لے اگرچہ اس نے وضو کیا ہوا ہو. یہ بھی نہیں کہ عقلی طور سے ہو، یہ بھی نہیں کہ ہر وقت وضو کرتا رہے. با یه استکان هم میشه نه 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 مستحب تجدید وضو و حضرت
مستحب ہے تجدید وضو کرنا. کہ زیادی آب مصرف میکرد اور ایک مسافر جو زیادہ پانی خرچ کرتا تھا وضو میں، ولا تسرف اسباغ کن در وضو. حضرت فرمایا کہ وضو میں بی آدم با نصف استکان آب وضو بگیره، صرف جوئی کرے، تر بکنه بماله به صورت به همه جا بیاره، دستارم بماله مسحم بکنه باشد نصف استکانم بشه آدم اما مستحب اسباغ. مستحب اسباغ کرنے. به فارسی بخوایم بگیم یعنی شاداب، وضو بگیره شاداب یعنی آب یعنی وضو ایسے کرے کہ پانی تھوڑا تھوڑا سا گرے، ورنہ تو ایک کاسے سے بھی ہو سکتا ہے وضو، لیکن اسراف حرام ہے. یعنی 10 تا مشت آب بریزه رو صورت یه بار بماله، این حرامه. بہت زیادہ پانی پھینکنا جائز نہیں. نه چرا من جدد وضوءه من غیر حدث جدد الله توبته من غیر. روایت صحیح ہے کہ جس نے وضو کی تجدید کی خدا اس کی استغفار کی بھی تجدید کرے گا. نعم 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 اي شیخ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ استاد فقہ ہے، ان کے پاس ایک کتاب ہے جس کے اندر یہ مسئلہ موجود، ایک خاص رسالہ ہے ان کا، اور انہوں نے فرمایا کبھی کبھی یہ عمل واجب ہے، کبھی یہ عمل حرام ہے، کبھی مستحب ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی موارد مختلف ہیں. حضرت اسے فرمایا اسبق ولا تسرف، تو اس نے حضرت امیر المومنین سے فرمایا منافق تھا، امیر المومنین کہا کہ تم جا کر اپنے جو تم نے خون بہایا اس کا جواب. حضرت نے فرمایا کہ شاداب وضو، اسراف نہ کرو. یعنی یکی دو تا آب بریز رو صورت آب دست بمال، نه اینکه 20 مشت آب بریز دست بمال. وہ زیادہ پانی پھینک رہا تھا اور ہاتھ کو کم مل رہا تھا. حضرت نے اس کو بیان کیا کہ شاداب وضو کرو لیکن اسراف نہ کرو. به نظر من جماعتی هم فرمودن اشکال نداره، میری نظر میں اور ایک جماعت کے نظر میں اس پہ اشکال نہیں ہے. صحیح میں دونوں زیر زمین ہو یا اوپر ہو، پہاڑ کے سامنے سے سب سے خارج نہ ہو تو اس کا صحیح ہے. شاداب عرض کردم فرمودن به اون یک منافق گفتن ایک منافق سے حضرت نے فرمایا اسبق ولا تسرف. اسبق مطلب اسبق یعنی انسان جایز اسراف، دوسرے شخص سے جو بات کہی ہے کہ وہ اسراف نہیں کر رہا، لیکن اسباغ نہیں ہے. یہ آدھے گلاس سے بھی انسان پانی لے سکتا، وضو کر سکتا ہے. مستحب یہ ہے کہ اتنا پانی اس طرح سے وہ شاداب ہو کہ پانی تھوڑا سا گرے، جیسے ایک چلو پانی لے پھر اس کو چہرے کو دھوئے. کسی نقل میکنه وضو گرفتن یک مشت آب پر کردن رو صورتشون ریختن و یک بار دست کردن. روایت میں ایک شخص سے روایت کی کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک چلو میں پانی لیا، اپنے چہرے پہ ڈالا، اسی سے چہرے کو دھو لیا. اسی طرح ایک چلو پانی اپنے ہاتھ پہ ڈالا اور اس کو پورے ہاتھ کو اسی سے دھو لیا. اسی طرح دوسرے ہاتھ پہ ڈالا، ایک چلو پانی دھو لیا. قاعدتاً این مشت آب پر بوده توی جوبی بوده توی جایی و مثلا این طرف ریختن. میرے والد کہا کرتے تھے ظاہراً انہوں نے ایک چلو جو ہے وہ ایک ہاتھ کے ایک طرف اور ایک چلو ایک ہاتھ کے دوسری طرف ڈالا ہوگا، تبھی وہ پوری طرح سے وہ ہو گیا، پہنچ گیا پانی.
علی کل حال انسان شاداب وضو کرے. این مسئله عرفیه یہ عرفی مسئلہ ہے یا شرعی مسئلہ؟ ها اگه محل خلاف میدونم اختلافی مسئلہ ہے، یقیناً اختلافی مسئلہ ہے. حالا همون طبقه دوم شما قبول دارید؟ بالاتر چیه؟ باشه سعی به ربط به کعبه نداره. صحیح کا کوئی تعلق خانہ کعبہ سے نہیں ہے، دو پہاڑوں کے درمیان صحیح ہونی ہے. حالا طواف ایک دوسرا مسئلہ ہے، اما در ورنہ صحیح میں دو پہاڑوں کے بیچ میں صحیح ہے. وہ جو آیت ہے اس کو پڑھیں آپ، صحیح کی آیت. اون که اجماعی باشه وہ تو اجماعی ہے، چون دیگه بین دو پہاڑوں کے بیچ میں ہونا تو اجماعی ہے، صفا و مروہ کے درمیان ہونا چاہیے. ببینید اگر یک جسر مثلا درست کردن ایک پل بنایا بین حرم حضرت معصومہ کے حرم و بین اور جمکران کے بیچ میں، و این جسر بالاتر اور یہ قبر حضرت یہ معصوم است و ماشین رفت نمیگن بین همه حضرت معصوم و جمکران ایک اونچائی پر ہو اور کار اس کے اوپر سے گزر کے جائے تو کیا نہیں کہیں گے کہ یہ جناب حرم اور جمکران کے بیچ سے گاڑی گزر رہی ہے؟ بگی عرف کہہ رہی ہے، قبول اما اگه گفتید عرف میکنه عرف اگر کہہ رہی ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان یہ آدمی چل رہا ہے تو یہ کافی ہے، عرف میں معیار ہے ہمارے لیے. هذاك محل اشكال عندما الفقهاء يصرحون فقہا نے بناء تصریح الكعبة لا خصوصية لها بناء الكعبة في زمن النبي كان أقل کیونکہ زمن إبراهيم جناب ابراہیم کے زمانے میں کعبے کا جو چھت تھی وہ نیچی تھی، رسول صار الارتفاع پھر بعد میں آئمہ کے زمانے میں وہ تو اونچی ہوگی، رسول کے زمانے میں چھت نیچی تھی. الكعبة تخرب ويبنوها ولذا أنا ببالي في مقام البحث العلمي أنه حتى في الطواف إشكال موجود ورنہ میری نظر میں تو طواف میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ تھوڑا سا اونچائی سے انسان طواف کر رہا ہے. بين هذا هو المشهور بين الفقهاء أنه إذا زحام ماكو وممكن فقہا کے درمیان مشہور یہی ہے، والمقام مقام إبراهيم لا يتجاوز مشہور ہو کر یہی ہے کہ اگر بہت زیادہ بھیڑ نہیں ہے اور امکان موجود ہے تو انسان مقام ابراہیم کے اندر سے ہی طواف کرے. حتى لو أبعد من مقام لیکن اگر إبراهيم أما هذا روایت صحیح ہے کہ جو کہتی ہے کہ مقام ابراہیم کے باہر سے بھی طواف صحیح ہے، لیکن اکثر علماء نے اس روایت پر عمل نہیں کیا ہے. لہٰذا مشہور کے نزدیک یہی ہے کہ اگر مجال ہے اور مشکل نہیں ہے تو اندر سے ہی تو وضو، إذا ما يقدر عند المقام اور اسی طرح مقام کے نزدیک نماز پڑھے. وصلى هذا القرآن قرآن کتاب اللہ وہی ترتی، قرآن نے کہا مقام کے نزدیک پڑھو، اور روایت معصوم ہے کہ پوری مسجد میں کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہو، نماز طواف یعنی. تو دونوں کو ملا لیں انسان، بہتر ہے کہ مقام کے پاس پڑھے. بله این را غالبا فقها این شرط رو کردن بله اسی روایت کو آپ دیکھیے، اولا تو مرسلہ روایت ہے، اولا مرسل یعنی معلوم نہیں امام نے کیا کہا ہے، معلوم نہیں امام چی گفت یہ جس نے نقل کیا یہ معتبر ہے یا نہیں ہے. دوسرا معتبر نیست. ثانیاً کہ اگر اسی معنی کو بھی دیکھ لے خدا رو ببینید کہ حضرت نے دوسری روایت پہ کہا اون روایت دیگه کہ دارن. بصیرت کو انسان خدا کے دیکھتا ہے، بصر سے نہیں دیکھتا ہے، بصیرت سے دیکھتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.